ایسا نہیں یاد رکھیے، ایسا نہیں یاد رکھیے. یہ عمر میں تو آپ کو اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، یاد رکھیے، اور زیادہ اس معاملے میں آگے بڑھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرے نمازوں کے ذریعے. کھڑے رہ کر پڑھ سکتے تو کھڑے رہ کر، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر بھی حالت نہیں دی اللہ نے تو لیٹ کر، اور لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں میں. آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کرنا ہے، یاد رکھیے. اگر وضو کر سکتا ہوں تو میں وضو کر کے پڑھوں گا، وضو نہیں کر سکتا ہوں تو کوئی مجھے کروائیں گا. اگر میں وضو بھی نہیں کر سکتا تو میں تیمم کروں گا اس کی حالت میں. اگر میں تیمم کی استاد میں تو کوئی مجھے تیمم کروائیں گا. لیکن یہ مزاج جب میری طرف سے آئیں گا تو نوجوان بھی میرے اوپر رغبت ہوں گے نا. جیسا اب دادا یہ سب چیزیں بولیں گا پوتوں کو تو پوتے پوتیاں بھی اس کی خدمت کریں گے. وہ خود بولیں گے انہوں جناب نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا ان کے لیے محنت کریں. آپ سمجھ رہے؟ تو ہم اور اس میں آگے بڑھیں گے، جتنا ہو سکتا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. جو زندگی گزر گئی، جو جوانی گزار لی، جو ہوا سو ہوا. لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے اللہ کی عبادت کریں گے نمازوں کے ذریعے، نمازیں قائم کریں گے. دوسرا، روزوں کو رکھیں گے. روزے رکھ سکتے ہیں طاقت تو روزے رکھیں گے. روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ روزوں کا فدیہ ادا کریں گے. ایک مسکنسیپشن میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک انسان تھوڑا سا بوڑھا ہوا اور ایک دو بیماریاں کچھ آ گئی تو وہ خود سوچ لیتا ہے کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا. نہ کسی ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ تم روزے نہیں رکھ سکتے ہو، نہ کسی مفتی سے اس نے بات کی کہ اس کے معاملے میں کیا کروں، نہ کسی عالم دین سے اسے رجوع کیا، نہ اس نے کسی کتاب میں پڑھا. اس کی سوچ ہے کہ یہ بیماری کی وجہ سے میں نے روزہ رکھنا نہیں چاہیے. یہ سوچ نہیں چلیں گی. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے بہت عمریں پائی، ادھیڑ عمر بولتے نا، اتنے بوڑھے کے جس کی کوئی انتہا نہیں پہنچ گئے، لیکن اللہ رب العزت کی عبادت میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور اللہ نے ان کو ایسے صحت بھی عطا کی. آپ دیکھیے کئی لوگ ایسے جو حافظ قرآن تھے، بوڑھے بوڑھے حافظ ہیں، لیکن ایسا حفظ ہے آج بھی کہ آپ کھڑے کر دیجئے نوجوانوں سے اچھی طرح بھی پڑھا سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے؟ تو ویسا نہیں ہے. ایکچولی سوچ پر بھی بہت ساری چیزیں ہیں. صحابہ کو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھیے، آپ کا جوش دیکھیے، آپ کا جذبہ دیکھیے. آپ نبی بن رہے 40 ایئرس میں. 40 ایئرس یاد رکھیے، ایک ظاہر سی بات ہے کافی ایج ہے، یاد رکھیے. آپ کی وفات ہو رہی ہے جو ہے 63 ایئرس میں. 23 سال کی اب کیا نبوت کا آپ کا معاملہ ہے، اور اس 23 سال میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو آپ 40 سال سے اوپر ہے. 13 سال اب مکے میں دعوت دے رہے ہیں، ہے نا، اور اس کے بعد بھی مکے والے مان نہیں رہے. 53 سال کی عمر میں آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور وہ سارے واقعات آپ جو سن رہے ہیں طائف وغیرہ کے، وہ سب 50 ایئرس کے آپ کے، جو آپ کو تکلیفیں دی جا رہی، اذیتیں دی جا رہی، مارا جا رہا. 3 سال تک جو ہے کھانا پینا سب کچھ قریش کا بند کر دیا گیا، اور سب کچھ جو ہے ایک علاقے کے اندر ایک وادی میں بند کر دیا گیا. اور 53 ایئرس میں آپ ہجرت کر کے جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے. اور 53 ایئرس کے بعد ہجرت کرنے کے بعد ساری جنگیں شروع ہوتی ہیں. پھر آپ اندازہ لگا رہے ہیں. تو یہاں آپ کو بڑھاپے کے اثرات، عمر کے ڈھلنے کے اثرات سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ جوش اور جذبہ جب دین کا ہوتا ہے تو انسان آگے بڑھ جاتا ہے. یاد رکھیے، اس میں پیچھے نہیں ہٹتا ہو. تو لہٰذا وہ جذبہ باقی رہے. روزے رکھیں گے جو رکھ سکتے ہیں، نفس پہ بوجھ ڈال کے نہیں، اپنے آپ کو اور دوسروں کو تکلیف میں ڈال کر نہیں، بلکہ جو رکھ سکتے. جو نہیں رکھ سکتے، جتنے رکھ سکتے وہ رکھیں گے، اور جو نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں گے. یہ مسائل بھی جاننا ضروری ہے. اسی طرح جو ہے چونکہ یہ سب فرائض ہے، زکوٰۃ ادا کریں گے اگر اللہ نے مال دیا ہے، صاحب نصاب رکھا ہے. اور اس کے علاوہ یاد رکھیے اگر حج کا اللہ نے موقع دیا اور اتنی مال و دولت ہے تو حج کو ضرور جا کے آئے. ویسے تو ہونا چاہیے کہ حج کو انسان جتنے جلدی ہو سکتا اللہ اس کو جب موقع دے تب چلے جانا چاہیے، یاد رکھیے. لیکن ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ایک زندگی کا لمبا مرحلہ ہم گزار لیتے ہیں، اور ایک سوچ ہماری ہے کہ بڑھاپے میں حج کرنا چاہیے. ایسا نہیں، یاد رکھیے. جتنے جلدی، جتنے اچھے اور جتنے پرائم ایج میں آپ حج کر لیں گے اتنا اچھا ہے. بہرحال تو اگر نہ ہوا ہو، اور کبھی ہوتا ہے انسان کماتا ہے، ذمہ داریاں ہوتی بچوں کی، ان کی، وہ سب ادا کرنے کے بعد وہ سوچتا ہے اب جو مال بچا ہے حج کے لیے جاؤں گا. ٹھیک ہے، جو بھی ہے، بہرحال جو بھی حالات ہے کوشش کرے. اگر حج ہو گیا تو ٹھیک، نہ ہوا تو اس کو کر لے. تو ہم عبادت میں آگے بڑھیں گے. ہماری عمر ہم کو عبادت سے نہ رکنے دے. ہماری بیماریاں ہونے کے باوجود بھی جتنی طاقت ہو اس کے اندر جتنا کر سکتے کرے. اور اگر کوئی عبادت نہ کر سکے تو پھر اچھا گمان رکھے، نیت رکھے. اگر کسی شخص کی نیت ہو کہ مسجد جا کے نماز پڑھے، لیکن کسی بیماری نے اس کو اگر روک دیا تو اس کو اللہ ثواب مسجد جا کے نماز پڑھنے کا باجماعت کر دیتا، جو کہ اس کی نیت، اس کا دل اٹکا تھا مسجد کے اندر. تو یہاں اس کا فائدہ اٹھائیے. پھر کہ بڑھاپے کی وجہ سے مسجد نہیں جا سک رہے، بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے، تو اچھی نیت کے فائدے اٹھائیے کہ اللہ تجھ صحت دیتا تو میں ضرور رکھتا، تو صحت دیتا تو میں ضرور مسجد جاتا، صحت ہوتی تو میں ضرور کھڑے کے نماز پڑھتا، صحت ہوتی تو میں ضرور فلاں کام کرتا. یہ نیت اور ارادہ تو کم از کم رکھے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.